معذرت کے ساتھ کہ آج کل ہم جس ماحول میں ہیں وہ الیکشن کا ہے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمارا سیاسی سیٹ اپ ہے۔ اسلام میں سلیکشن ہوتی ہے، اللہ انبیاء کو چنتے ہیں، جن میں صلاحیت ہوتی ہے ان کو چنا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ نظام ہمارے پاس ہو کہ جس بندے میں جو خوبی ہے، جو جس کرسی، جو جس عہدے، جس وزارت، جس مشارت کے لائق ہے، جس کو الف با بھی نہیں آتی، اگر ہمارا یار ہے تو ہم اس کو بٹھا دیتے ہیں، ماہر ترین انسان ہو مگر دوسری پارٹی کا ہو تو ہم فارغ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ایسے نہیں ہے۔ اللہ جس بھی پیغمبر کو چنتے ہیں وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، کہنے لگے محبوب سنا ہے یمن کی گورنری خالی ہے، سیٹ خالی ہے؟ کہا جی۔ کہا یہ میں ہوں، یہ میرا یار ہے، مجھے گورنر بنا دے، اس کو میرا اسسٹنٹ بنا دے۔ آپ نے کہا مانگنے والوں کو ووٹ نہیں دیتے، ہم چنتے ہیں۔ اور پھر کن کو چنا تھا؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن کو چنا تھا؟ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے، یہ اسلام کی نظر ہے، یہ دین کی نظر ہے۔ اسی طرح یہاں یہ ذکر کر دوں کہ دین اسلام میں پوزیشن نہیں ہے۔ ایک بندہ دیوار بنائے 100 مزدور لے کے، 100 مستری لے کے، جتنی انہوں نے دن میں بنائی ہے، آپ مجھے پوزیشن بنا دے، شام کو صرف 2 بندے دے دیں، ہم 3 مل کے اس کو دھکا لگائیں گے، گیلی گیلی دیوار گر جائے گی۔ جتنا کام انہوں نے 12 گھنٹوں میں کیا ہے، ہم انشاءاللہ 12 منٹوں میں فارغ کر دیں گے۔ 5 سال کچھ لوگ بنانے میں، کچھ توڑنے میں لگے رہتے ہیں، تو ملک کا بنے کیا؟ ایک کہتا ہے صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے غلط، تو بچہ یقین کس پہ کرے؟ عوام کدھر جائے؟ لہٰذا اللہ نے اسلام میں، سیاست اسلامی میں اپوزیشن کا تصور نہیں رکھا، الیکشن کا تصور نہیں ہے، سلیکشن ہے، عہدوں کی بندر بانٹ نہیں ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کرسی کسی ایسے بندے کو دے دی جائے جو اس کا اہل نہیں تو قیامت کا انتظار کریں۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تاریخ لکھنے کا قلم کس کو آپ نے دے دیا ہے؟ تاریخ نویسی کس کے حوالے کر دی ہے؟ راوی کون ہے؟ بیان کیسا ہے؟ جس نے زندگی میں کوئی خیر کر کے نہیں دیکھی، وہ اٹھ کر کے جب دل آئے جس کے مرضی خلاف بول دے اور لکھ دے۔ ابھی مجھے یہ بیچارے شیلڈ دے رہے تھے، اللہ ان کو جزا دے، اور یہ بھی ڈھیر ساری رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری شیلڈیں ایک طرف، میرے مقابلے میں 6 ان پڑھ چرسی بھنگی لوگ آ جائے نا، تو جمہوریت میں مجھ سے وہ جیت جائیں گے کہ نہیں؟ شیخو پورہ میں بلڈوزر چلانے کی نوکری ہو، بھائی کو بھی نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا چلانا، مگر جمہوریت کہتی ہے جی الیکشن کرا لو، ان کو ووٹ مل جاتے ہیں 5، مجھے ووٹ ملتا ہے 1، کون جیتا؟ 2 ہی امیدوار تھے، یہ جیت گئے، میں ہار گیا۔ ہن بلڈوزر انہوں نے چلانا تھے، جدو انہوں نے چلانا ہے۔ سر جی ملک چلانا آتا نہیں ہے، 4 سال دھکے کھا کے اینڈ پہ کہتے ہیں مینوں تو چلانا نہیں سی آتا۔ سیاستیں رکھے گھر میں، پیغمبر نے جو دین دیا ہے عدل والا دیا ہے، حق پہ مبنی دیا ہے۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرتے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست کا سلسلہ اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں رکھا تھا، اہل علم میں تھا۔ سیاست بذریعہ وحی ہوتی تھی، اللہ کے فیصلے آسمان سے اترتے، جبریل امین لے کے آتے، اور انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو اس کے مطابق ڈیل کرتے تھے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا تمہید میں، جتنے شعبے آج دنیا کے کسی ملک میں کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہو یا داخلہ سے ہو، عدلیہ سے ہو، ججمنٹ سے ہو، ان کا وزارت دفاع سے ہو، وزارت اٹیک سے ہو، ان کا تعلق تعلیم سے ہو، تعلم سے ہو، جتنی وزارتیں آج کسی ملک میں پائی جاتی ہیں وہ ساری مسجد نبوی سے ڈیل ہوتی تھی۔
حتیٰ کہ جیل تلک کی وزارت بھی مسجد نبوی میں تھی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین طریقے سے حکمت عملی سے ریاست مدینہ چلائی۔ پھر یہ باری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ آپ دنگ رہ جائیں گے، صرف 2 سال 3 ماہ اور 10 دن کے اندر وزارت خارجہ نے، وزارت دفاع نے، جب دنیا کہہ رہی تھی کہ مدینے کے حالات خراب ہیں، اندر کی پولیس کو باہر نہ نکالا جائے، فوجی مجاہدین باہر روانہ نہ کیے جائیں، تو انہوں نے یہ اس عزم سے بات کی تھی کہ آسمان کے پرندے اتر آئے مدینے میں اور زمین کے جنگلوں کے درندے مدینے میں آ کے نوچ لے ہڈیوں کو جو ہے وہ کھا جائیں، پھر بھی صدیق اس لشکر کو نہیں روکے گا جس کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ ہے، اور رومن امپائر کے خلاف تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جہاں ایک فون کے اوپر دنیا بیٹھتی ہے، آج بھی تو سپر پاور ہیں، کل بھی تھی، مگر وہ ریاست مدینہ، وہ میرے پیغمبر کے پڑھے لکھے لوگ، وہ مسلح امامت پہ بیٹھنے والے، کل کے سیاسی لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی بصیرت سے اسلام کا پھریرا لہرایا، ان کی سیاست کی اساس تھی تو مسجد تھی، مسلح تھا۔ وہ ایک امام بھی تھے اور ایک خطیب بھی تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کوئی سیاست آنا ہے؟ انبیاء کے بعد پوری روئے زمین نے حضرت عمر جیسی دبنگ ہستی کوئی نہیں دیکھی کہ بازو کا سرانہ بنا کے ہرے کی سرزمین پہ پتھریلی جگہ پہ لیٹے اور کیسر اور کسرا کانپے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، داستان نہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ اور مسجد پہ اور آپ کی تربیت میں پلنے والوں نے، انہی دین والوں نے دنیا کو عدل اور انصاف دکھایا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا تھا کہ عدلت فنمت یا عمر، میں نے بڑے بڑے مخملی بستروں کے اوپر رستموں کو جو ہے وہ سوتے نہیں دیکھا، انہیں نیند نہیں آتی، لیکن تو اپنی قوم کو عدل دے کے بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر پروٹوکول کے، اگر آج ہرے کی گرم سرزمین پہ بازو کا سرانہ بنا کے لیٹا ہے تو تو نے یقیناً اپنی قوم کو عدل دیا ہے۔ عوام میں وہی نہیں نکل پاتے جنہیں ڈر ہوتے ہیں، جنہوں نے ناانصافیاں کی ہوتی ہیں اور جن سے اچھے کام ہوئے ہوں، انہیں اللہ کے علاوہ پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ پروٹوکول کوئی دے یا نہ دے، جہاں ضمیر مطمئن ہو، یہ احساس ہوتی ہے